ہے لب خشک ہیں، آنکھیں پریاب دیکھ سے دیتے ہیں ہر بار کا آدھا کو جواب، ارے شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، پڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پا جھکا جاتا ہے، ارے گرد زہرا وہ علی گریاں کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے ماں میں دوسرا گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے ماں میں دوسرا گرتے، کوئی سید کا نہیں بچانے والا، ہر بلا کو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا، ارے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، ہمارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتے ہیں، ہمارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتے ہیں، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے، وقت زبان ایٹھ جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غم گاہے سکینہ کا خیال، ارے دن جو ڈھلتا ہے تو حضرات ہوئے جاتے ہیں نڈھال، ارے مثل خورشید بدن سوخت سے تھراتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، میں تیری راہ میں مظلوم سے ہوتا ہوں فدا، ارے تو ہے آگاہ کہ 2 دن کا ہوں بھوکھا پیاسا، چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا صلہ، مغفرت امت یاسی کی ہو اے بار خدا، ارے ہے گوارا مجھے جو کچھ کے اذیت
ہوئے ان کو دنیا میں عقبہ میں بھی راحت ہوئے ان کو دنیا میں عقبہ میں بھی راحت ہو حشر تک روئے گا مظلومی پہ تیرے عالم تیرا ماتم نہیں ہوئے گا جہاں میں کبھی کم روضہ پاک کو تیرے یہ شرف بخشیں گے آئیں گے کسی کی زیارت کو ملک ہو کے بہر ارے یہ زمین عرش سے رتبہ کے سوا ہوئے گی ارے خاک تربت کی تیرے خاک شفا ہوئے گی خاک تربت کی تیرے خاک شفا ہوئے گی ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا تھا نیا نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگا غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام دیجا آئے خاتون قیامت کے صدا بسم اللہ ارے سامنے آئے علی خل سے گھبرائے ہوئے دوڑے محبوب خدا ہاتھ کو پھیلا ہوئے دوڑے محبوب خدا ہاتھ کو پھیلائے ہوئے کان میں آئی تھی زینب کی صدائے جاں کا دل تڑپ جاتا تھا جب دور سے شہ کرتے تھے راہ روکے ہوئے خیمے کی کھڑے تھے گمراہ نیم و چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ ارے تن زخمی میں جو پیکان سے دم گڑتے تھے خاک سے اٹھتے تھے اور کام کے گر پڑتے تھے خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ہٹا دو شہر مولا علی کے شان بنے ہر چیز بے مدار ہے مولا تیرے
बगैर हर चीज बेमदार है मौला तेरे बगैर काबा तेरे बगैर ये क़िबला तेरे बगैर हर चीज बेमदार है तू आया और फैज़ के दरिया बहा दिए तू आया और फैज़ के दरिया बहा दे दरिया थे तिश्ना तेरे बगैर मिट्टी को तुझसे नूर मिला ऐ अबू तुराब मिट्टी को तुझसे नूर मिला है अबू तुराब कुछ भी न था ज़मीन का रुतबा तेरे बगैर सलाम एक कथा बस ज़रा तमाम दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है अरे बस्ती अदावतों की जलाओ तो बात है बस्ती अदावतों की जलाओ तो बात है मस्जिद को कत्लगाह बनाने पे तुल गए मस्जिद को कत्लगाह बनाने पे तुल गए मक्तल को सजदागाह बनाओ तो बात है पता जीत और हार का मफ़हूम बदलने वालों जीत और हार का मफ़हूम बदलने वालों महब हैरत हूँ के इस बाब में क्या क्या लिखूं जीत और हार का करबला सोच रहा हूँ कि तेरी खाक के नाम करबला सोच रहा हूँ कि तेरी खाक के नाम अपनी पेश
نہیں، روح کا سجدہ لکھوں اپنی پیشانی نہیں، روح کا سجدہ لکھوں محو حیرت ہوں کہ اس باب میں کیا کیا لکھوں، جیت اور ہار کا۔ سلام چل رہا ہے۔ قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں، نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں، دشمن حیدر کرار کو جنت کی صنعت، دشمن حیدر کرار کو جنت کی صنعت، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں، اے میرے رب محمد کسی مختار کو بھیج، اے میرے رب محمد کسی مختار کو بھیج، لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں، صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں، لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وارد۔ مسائل کے کچھ بند ملاحظہ فرمائیں تو درخواست۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا،
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو ارے سر ننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو. عزیزان مظلوم کربلا کس طریقے سے بیوی کو بے ردا کر دیا گیا تھا ملاحظہ فرمائیں گے. چھپتی تھی ارے نبی زادی نبی زادی کے پیچھے ارے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو ارے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے ارے تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو ارے جب دکھ تارے شبیر نے زینہ زندہ میں قضا کی جب دکھ تارے شبیر نے زندہ میں قضا کی ارے آفات کی گاڑی تھی ارے وہ ننھی سی میت باندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو ارے ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا ہاں ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت عجب تھا ارے اس وقت پھوپھی بہنوں کے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو ارے سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی ہاں سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی
کر گئی بچی، ارے منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا، سجاد سے پوچھو ارے سر ننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ اب اس کے بعد برادر عزیز مولانا طاہر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ روز افروز ممبر ہوں اور سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک تھا تھوڑا سا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم، جسمه مطهر مقدس منور في البيت والحرم، والله يعصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى، نبي الحرمين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ صلوات قبل کے حصے کی گفتگو کا آغاز کروں، دو ریکویسٹ گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا حضرات آگے چلے آئیں، مجلسی ماحول، بزرگان اگر سہارا لیے ہیں تو اچھا ہے، اور جو نوجوان برادران ہیں وہ سہارا لیے ہیں تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے چلیں۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے، التجا یہ ہے کہ یہ آن لائن پروگرام نشر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہمارے چھوٹے بھائی ہیں لوگ
उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज ठीक है यहाँ पर है, कल से एक तरफ वो कैमरा रखेंगे, इस तरफ या इस तरफ, दरमियान में जो राब्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाज़रीन हैं उनके लिए भी मजलिस पढ़ना है और जो गैर हाजिर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी मजलिस पढ़ना है, तो राब्ता पहले इनसे ज़रूरी है, बाद में उनसे ज़रूरी है। सलवात पढ़ें, मिलजुल कर एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें मोहम्मद। अल्लाह के कायनात का लाख लाख शुक्र है और उसका करम है कि इन मजलिसों के ज़रिए से, इन ज़िक्र आले मोहम्मद के ज़रिए से मोमिनीन से मुलाकात का शरफ़ रखता है, मोमिनीन से एक मुलाकात का ज़रिया बनता है। और वाक़ई जितना उसका शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि कौन कहाँ रहने वाला, किस इलाके में रहने वाला। और ये ज़िक्र इमाम हुसैन है कि जो एक दूसरे को एक दूसरे से रोशनास कराता है, एक दूसरे से मुतारिफ़ कराता है। और जब से फ़लक पर माह मुहर्रम का चाँद नमदार हुआ, तब से आप मजलिसों का जो सिलसिला है वो जारी सारी है, अलग अलग मकामात पर, अलग अलग जगहों पर मजलिसें मुनक़िद हो रही हैं। और आज वो अय्याम अज़ा का जो दूसरा हिस्सा, दूसरा दौर, जिसे माह सफ़र कहा जाता है, उसमें हम दाखिल हो रहे हैं। और आज इस सफ़र के अशरे उला की पहली मजलिस से खिताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। और मुसलसल इंशाअल्लाह 5 दिनों तक आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा और कुछ बातें, कुछ मारूज़ात, कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा उन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की एक मशहूर व मारूफ आयत, जबकि 2 आयतें हैं इसमें, के तिलावत का शरफ़ हासिल किया। कबल उससे कि एक बात अर्ज़ कर देना चाहूँगा कि मजलिस ये मातम जैसे उस सिलसिले में अक्सर गुफ्तगू होती है। लोग जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है, एक तरीक़ेकार हो गया है, ये मजलिस जब बपा होगी, मजलिस मुनक़्क़िद होगी तो हम इंतज़ार करेंगे कि फ़र्श पे आए और मजलिस शुरू हो जाए, तब फ़र्श पे पहुँचें, तब मजलिस में शिरकत करें। अज़ीज़ों, एक जुमला कहना चाहूँगा और यकीनन ये जुमले की पज़ीराई आप करेंगे, सुनेंगे उसे, इसलिए कि ये मजलिस, ये मातम, ये ज़िक्र हमने बाप दादा से विरासत में पाकर इसे अंजाम देना शुरू नहीं किया है। तवज्जो फरमाइएगा, ये ज़िक्र, ये मजलिसें, ये मातम हमने सिर्फ ये नहीं कि हमारे वालिदैन ये अंजाम देते थे तो हम लिहाजा ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे अंजाम दे दिया जाए। नहीं अजीज़ों, ये मजलिसें फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ज़िक्र फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ज़िक्र इमाम हुसैन सिर्फ फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है। और ना ही हम ये मजलिसें इस खौफ में करते हैं कि हम मजलिस ना करेंगे तो ये हमारे साथ हादसा हो जाएगा। हम मजलिसें खौफ में भी नहीं करते हैं और ना ही हम मजलिसें किसी लालच में करते हैं। भाई तवज्जो फरमाए, ना हम ये ज़िक्र किसी खौफ में अंजाम देते हैं और ना ही हम किसी लालच में करते हैं। ये लालच नहीं कि फर्श बिछाएंगे, मजलिस करेंगे तो इमाम हुसैन खुश होकर हमें कुछ अता कर देंगे, हमें कुछ दे देंगे। अब वो जूदो सखा का दरवाज़ा, सखी इब्ने सखी के दरवाजे पे आने के बाद कुछ मिल जाए, कुछ अता हो जाए, तो जो फरमाए वो जूदो सखा का दरवाज़ा है, सखी इब्ने सखी है, कुछ दे दे तो ये उनका करम है। लेकिन हम मजलिसें, ये हम जुलूस, ये आज़ादारी, ये सैयदो शुहदा पे गिरिया ना हम किसी लालच में करते हैं और ना ही किसी खौफ में करते हैं और ना ही फॉर्मेलिटी में अदा करते हैं। फिर हम ये जिक्र क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? भाई तवज्जो फरमाइएगा, मजलिस का आगाज कर रहा हूँ और आपकी खास तवज्जो चाहिए। किसी ने इमाम से सवाल किया कि या इमाम, या मौला, आप अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि मैं न जहन्नम के खौफ से करता हूँ, न जन्नत की लालच में करता हूँ, बल्कि खुदा को लायक इबादत पाया इसलिए उसकी इबादत करता हूँ। और जो फरमाए, इमाम से सवाल किया कि आप
अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो इमाम ने फरमाया ना कि मैं न जहन्नम के खौफ से करता हूँ न जन्नत की लालच में करता हूँ। फिर मौला का खुदा को लायक इबादत पाया इसलिए उसकी इबादत करता हूँ। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हम हुसैन की मजलिस, हुसैन का मातम न किसी खौफ में करते हैं न किसी लालच में करते हैं, बल्कि हुसैन मोहब्बत के लायक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमाए इमाम हुसैन मोहब्बत के लायक हैं। ये हक है हुसैन का कि हम उनकी मजलिस करें, उन पर गिरिया करें। तो लिहाजा मुअद्दिबाना हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब मजलिस शुरू हो जाए तो इंतजार न करें, वक्त के साथ आए। और देखिए हमारे यहाँ खास तौर से उर्दू जबान का ये कल्चर, ये माशरा रहा है कि जब मजलिस होती है तो उसका एक समा होता है, माहौल होता है, फासले नहीं होते। क्यों फासले हो? हम बिला फसल के मानने वाले, हम बिला फसल के मानने वाले, हमारे दरमियान कैसा फासला? तो कांधे से कांधा मिला के बैठे। और देखिए नमाज के लिए, जमात के लिए क्या हुक्म है कि अगर जमात बपा हो तो जमात ऐसी हो कि एक कांधा दूसरे कांधे से मिलता रहे। तो वो अल्लाह की इबादत में जब एक कांधा दूसरे कांधे से मिले तो जमात का सवाब दोबारा हो जाता है। मजलिस हुसैन में जब फर्श अज़ा पे बैठे तो एक कांधा दूसरे कांधे से मिलता हुआ है। मिलजुल कर अज़मत आले मोहम्मद में सलवात पढ़ें। ये इतनी सी गुजारिश आज की इस मजलिस में थी और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, कि जो अल्लाह की जानिब से रसूल आए और जो अल्लाह की जानिब से हादी आए, लक़द अरसलना, हमने उन हादियों को भेजा, हमने उन रसूलों को भेजा। उन हादियों को भेजा तो खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, उन्हें वाज़े निशानियों के साथ भेजा, वाज़े दलीलों के साथ भेजा। और साथ में क्या भेजा? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने उनके साथ किताब भेजी और मीज़ान भेजा। ये किताब और मीज़ान क्यों भेजी? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पर कायम रहे, ताकि इंसानियत अदल पे कायम रहे, ताकि इंसानियत इंसाफ पसंद हो जाए। तो एक जुमला कहना चाहूंगा, खुदा को हर माशरा पसंद है लेकिन जालिम माशरा नहीं पसंद है। कुरान कह रहा है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, हमने रसूलों को उधर से इधर भेजा। क्यों भेजा? किस लिए भेजा? क्या खाली हाथ भेजा? नहीं, बिल बय्यिनात, रोशन दलीलों के साथ भेजा, वाज़े निशानियों के साथ भेजा, वाज़े दलीलों के साथ भेजा। किस लिए भेजा और क्या साथ में भेजा? का मीज़ान भेजा और साथ में कुरान भेजी, किताब भेजा। किस लिए? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम रहे, इंसानियत अदल पे रहे। खुदा को जालिम माशरा नहीं, आदिल माशरा पसंद है। उसके बाद कुरान आगे बढ़ के आवाज दे रहा है वो अंज़लनल हदीदा फीहे बासुन शदीदुन व मुनाफ़िउन नास, हमने आसमान से लोहा नाजिल किया। तवज्जो फरमाए, हमने, खुदा कह रहा है कि हमने आसमान से लोहा नाजिल किया। ये लोहा जो नाजिल हुआ तो ये किस लिए नाजिल हुआ? बासुन शदीदुन, ये हमने लोहा जो नाजिल किया तो इसमें लोगों के लिए हमने, कुफार के लिए, मुशरिकीन के लिए ज़हमत ही ज़हमत रखी और मुनाफ़िउन लिन्नास, मोमिनीन के लिए रहमत रखी। मुनाफिकीन के लिए रहमत रखी, मोमिनीन के लिए रहमत रखी। उसके बाद कुरान कह रहा है वले यअलमुल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, वो कौन है जो गैब में रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। जो फरमाए भाई, कुरान कह रहा है वले यअलमुल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, वो कौन है जो गैब में रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, बेशक अल्लाह कवी भी है, अजीज भी है। ये मैंने आपके सामने तर्जुमा पेश कर दिया और इसी आय मुबारका की ज़ैल में इंशाअल्लाह आगे की मजलिसें गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। कुरान क्या कह रहा है कि हमने
रसूलों को उधर से इधर भेजा। भाई पूरी तवज्जो, हमने के बैनात भेजे, हमने रोशन दलीलें भेजी, हमने किताब भेजा। मालिक हर मुकाम पे ये तू हम क्यों कह रहा है? क्यों हम कह रहा है? भाई सारी कायनात जानती है कि तूने रसूलों को भेजा, सारी इंसानियत जानती है कि तूने नबियों को भेजा, तूने हादियों को भेजा, तूने किताब भेजी, तूने मीज़ान भेजा। क्यों ठहर ठहर कर तू ये कह रहा है कि हमने रसूलों को इधर से इधर भेजा, हमने मीज़ान इधर से उधर भेजा, हमने किताब को यहाँ से वहाँ भेजी, हमने इन तमाम चीजों को भेजा। मालिक ये हम का राज क्या है? आवाज़ कुदरत आएगी कि ये मैं हम कह के आदमियत को, इंसानियत को बता रहा हूं कि ये जो हम है सिवाय मेरे किसी पे अच्छा नहीं लगता। ये जो हम है, ये मैं है सिवाय मेरे, मैंने रसूलों को उधर से इधर भेजा, मैंने किताब भेजी, मैंने मीज़ान भेजा। उसके बाद क्या अल्लाह इन चीजों को भेजकर खामोश हो गया? नहीं, बल्कि उसके अलावा कुरान में दूसरी जगह आयत कह रही है कि वो खुदा कि जिसने जमीन को इसने बनाया, ये खुदा कह रहा है कि इस आसमान के शामियाने को हमने खींचा, इस जमीन के फर्श को मैंने बनाया, इस सूरज को मैंने चमकाया, इस सितारों को मैंने टिमटिमाया, इन सैयारों को मैंने हवा में उड़ाया, इन परिंदों को मैंने हवा में उड़ाया। भाई कुरान कह रहा है मालिक ये हम का राज क्या है? तो क्या ये हम सिवाय तेरी जात के अलावा कोई और भी है जो ये हम कहने वाला? और जो फरमाए क्या तेरी जात के अलावा कोई और भी है जो हम कहने वाला? तू ही कह रहा है कि हमने परिंदों को भगाया, हमने परिंदों को उड़ाया, हमने ये दरिया को रवानी बख्शी, हमने परिंदों को आसमान में उड़ाया। और कुरान दूसरी जगह कह रहा है कि क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार व फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास व मा अल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व बस्सा फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफुर रियाह व सहाबल मुसक्कर बैनस समाए वल अर्ज़ लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून। क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने देखा नहीं कि ये सूरज जो पलटता है तो हमने इसे पलटाया? ये रात की और दिन की जो गर्दिश है, गर्दिश लैलो नहार, इसे मैं पलटाता हूँ। उसके बाद कुरान कह रहा है तुमने गौर नहीं किया, तुमने देखा नहीं कि जो समुंदर के सीने को चाक करके चलती हुई कश्तियां हैं, इसे मैंने चलाया। थोड़ा सा दे, ये सीने को, समुंदर के सीने को चाक करके चलती हुई कश्तियां हैं, इसे मैंने चलाया। मुनाफिउल लिन्नास, इनमें लोगों के लिए बड़ा फायदा रखा। तवज्जो फरमाए, इसमें लोगों के लिए हम बड़ा मुनाफा रखा। उसके बाद कुरान कह रहा है वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, ये जो आसमान से पानी बरसता है, ये पानी मैंने बरसाया। तवज्जो फरमाए, ये पानी मैंने बरसाया। ये पानी बरसता है तो करता क्या है? फहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, ये पानी मुर्दा जमीनों को जिंदा करता है। ये पानी मुर्दा जमीनों को जिंदा करता है। उसके बाद कुरान कह रहा है क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने वस्सहाबल मुसक्कर बैनस समाए वल अर्ज़, कि हमने कैसे जमीन और आसमान के दरमियान बादलों को टिकाया हुआ है, हमने कैसे जमीन और आसमान के दरमियान बादलों को टिकाया हुआ है। लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, ये निशानी है साहिबाने अक्ल के लिए। तो खुदा ने बता दिया कि जमीन का जर्रा जर्रा, ये सूरज हो, ये आसमान हो, ये सैयारे हो, ये सितारे हो, ये परिंद हो, ये दरिया हो, ये मछलियां हो, ये इंसान हो, ये हैवान हो, ये जिन हो, ये परिंद हो, ये इंस हो, सब कुछ हमने बनाया। किस लिए? लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्ल वालों के लिए बनाया है, दीवानों के लिए नहीं बनाया है। लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून, हमने साहिबाने अक्ल के लिए तमाम चीजों को बनाया। मैंने बनाया साहिबाने अक्ल के लिए, दीवानों के लिए नहीं बनाया। यानी जो इस कायनात का जर्रा जर्रा, इस कायनात की तमाम चीजें जो अल्लाह ने बनाई है,
वो सबके लिए नहीं, साहिबान अक्ल के लिए। भाई पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। साहिबान अक्ल के लिए, साहिबान फहम के लिए, साहिबान इदराक के लिए। और कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर ठहर ठहर कर अलग अलग जगह पे ये फरमाया कि ये जो आसमान, ये ज़मीन, ये तब सब हमारी निशानियां हैं, हमारी आयात हैं। एक जगह कुरान कह रहा है इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, हमने ये निशानी साहिबान समाअत के लिए रखी। दूसरी जगह कुरान कह रहा है इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यबसरून, हमने ये निशानी, हमने ये आयत साहिबान बसीरत के लिए रखी। तवज्जो फरमाए, यानी जमीन का जर्रा जर्रा मैंने बनाया। भाई पूरी तवज्जो, ये जमीन का जर्रा जर्रा मैंने खल्क किया, ये आसमान मैंने बनाया, ये कायनात मैंने बनाई, ये सब कुछ मैंने बनाया। मालिक जब तू सब कुछ बना रहा है, भाई पूरी तवज्जो, जब सब कुछ तू बना रहा है तो मुझे क्यों तारीख में कुछ ऐसे बंदे नजर आ रहे हैं, तारीख में कुछ ऐसे बंदे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने अपनी हदीसों में कहा कि आसमान का शामियाना हमने खींचा, ये जमीन का फर्श हमने बिछाया, ये सितारों को रोशनी हमने अता की। मालिक इसका राज क्या है? कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो ये देखो कि अव्वल मखलूक कौन है। तो रसूल की हदीस नजर आई कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े। बिल्कुल एक सलवात पढ़े ये तू जो कह रहा है कि मैंने ये पैदा किया, मैंने ये बनाया, परिंदों को मैंने उड़ाया, मालिक कुछ हमें बंदे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो तेरे खासाने खुदा हैं, वो इशारा कर रहे हैं तो सूरज पलटता हुआ नजर आ रहा है। इशारा कर रहे हैं तो सूरज पलटता हुआ नजर आ रहा है, इशारा कर रहे हैं तो चांद के दो टुकड़े नजर आ रहे हैं। तो आवाज़े कुदरत आएगी कि तुमने गौर नहीं किया, तुमने देखा नहीं, वो तो बनाने वाला, कल करने वाला मैं हूँ, लेकिन अख्तियार इनके हाथों में दिया है, अख्तियार इनके हाथों में दिया है। जब ये चाहेंगे सूरज को पलटा लेंगे, जब ये चाहेंगे सितारे को दरवाजे पर बुला लेंगे, जब ये चाहेंगे चांद को दो टुकड़े करते हुए नजर आएंगे। मालिक ये वजह क्या है? भाई पूरी तवज्जो, इसमें राज क्या है? आवाज़े कुदरत आएगी कि तुमने गौर नहीं किया, तुमने देखा नहीं कि जो मेरा मिशन, मेरा दीन शबे हिजरत आफतो बला में था, तो यही अली तो थे जो बिस्तर पे सो जाने के बाद और जो है ना ग्राम, यही अली तो थे कि जो बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी खुदा कह रहा है कुरान में, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यनात, हमने रसूलों को उधर से इधर भेजा, हमने उनको बय्यनात रोशन दलीलों को दिया, हमने उन्हें कुरान किताब उनके साथ भेजी, हमने उनके साथ मीज़ान भेजा। मालिक एक सवाल अर्ज है और मुफस्सिरीन ने भी इस सवाल को तहरीर फरमाया, अलग अलग तफसीर उठाकर देखें कि जब तू ये कह रहा है कि हम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यनात, हमने रोशन निशानियों को दिया, हमने वाज़िह दलीलों को भेजा रसूलों के साथ, और खाली हाथ नहीं भेजा, मीज़ान भेजा, किताब भेजी ताकि इंसानियत अदल पे कायम रहे। मालिक फिर इसके बाद अचानक से, सवाल मुफस्सिरीन ने लिखा कि अचानक से ये लोहे का तस्करा कहाँ से आ गया? पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। ये लोहे का तस्करा कि जहाँ पर तू किताब की बात कर रहा है, जहाँ पर तू मीज़ान की बात कर रहा है, जहाँ पर तू रोशन दलीलों की, बय्यन आयात की बात कर रहा है, वहीं पर उसके फौरन बाद लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यनात, आप आयत उठाकर देखें, व अंज़लनल हदीद फीहि बासुन शदीदुन, ये अचानक से लोहे की बात क्या? तो मुफस्सिरीन ने इसका जवाब लिखा कि अगर कोई रसूल की किताब ना माने, अगर कोई रसूल का मीज़ान ना माने, अगर कोई रसूल की दलील ना माने, तो अली का लोहा काम आएगा।
جزاک اللہ غریب. اور جو ہے اگر کوئی میزان نہ مانے، اگر کوئی روشن دلیل نہ مانے، اگر کوئی قرآن و کتاب نہ مانے، تو ان کے لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو ان کے لیے یہ لوہا اور کام آئے گا. اور دیکھیے لوہا تو ایک ہی بار نازل ہوا نا آسمان سے، کیا کوئی دوسرا لوہا بھی نازل ہوا؟ نہیں. جنگ کا مقام ہے کہ علی جنگ کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹی، رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. رسول نے ٹہنیوں کو، کھجور کی ٹہنیوں کو دیا. اس کے بعد پھر علی گئے، صحابہ آئے، رسول کی ٹہنیوں کو دیا، انہوں نے جنگ کی. لیکن جب علی پاس میں آئے تو کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو رسول نے کھجور کی ٹہنیوں کو نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اے علی انتظار کرو کہ وہ خدا کہ آسمان سے کتاب کے لوہا نازل کرنے والا ہے، آسمان سے تلوار بھیجنے والا ہے. واقعہ آپ کا سنا ہے کہ جنگ کرتے کرتے جب رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ نے آسمان سے کہ لوہا بھیجا، یعنی تلوار بھیجی. بھائی تلوار بھیجی تو صرف تلوار. اچھا دیکھیے اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب عرب کسی جنگ میں، یہ عام طور سے دستور تھا، یہاں پر برادرم تشریف فرما ہے تصدیق کریں گے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب عرب والے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ میدان میں جانے کے بعد رجس پڑھتے تھے، یعنی پہلے اپنے باپ داداؤں کا شجرہ بتاتے تھے، اس کے بعد جنگ کرتے تھے. رجس میں ہوتا کیا تھا؟ قصیدہ پڑھا جاتا تھا کہ میں ایسا، میرا دادا ایسا، میرا بابا ایسا، میں اس خانوادے کا، میں اس نسل کا، میں یہ شجاعت کرنے والا، میں اتنی ہاتھیوں کو مارنے والا، میں ایسی جنگ کرنے والا، میں نے ایسی جنگ کی. یعنی میدان میں جاتے تھے تو تلوار کے ساتھ ساتھ رجس پڑھتے تھے، قصیدہ پڑھتے تھے. تو اللہ نے بھی عرب کے دستور کو باقی رکھا، صرف آسمان سے تلوار نازل نہیں کی بلکہ قصیدہ پڑھا لا فتح الا علیہ. ماشاء جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ، واہ ہر حال کر گزرتی ہے جو ٹھانتی ہے یہ. واہ یہ ہے نبی نے دل کے جناب رسول کی تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی. اور جو فرمایا برادران نے جو ہے ایک شعر پڑھ دیا، تو اب بات وہیں سے شروع کروں گا کہ تلوار کا ذکر کیا. تو میں نے عرض کیا نا کہ عرب والوں کا ایک دستور تھا کہ جب وہ میدان میں آتے تھے تو رجس بھی پڑھتے تھے، تلوار بھی چلاتے تھے اور قصیدہ پڑھتے تھے کہ میں ایسا، میرا دادا ایسا، میرا بابا ایسا، میری تلوار ایسی. تو ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ تلوار اٹھانے والے کیا قصیدہ پڑھیں گے؟ بھائی ان کی تلوار تو زمین کی تلوار ہے نا، ان کی تلوار تو زمین کی تلوار ہے. اب جب تلوار آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے جیسا جوان نہیں دیکھا، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. تو علی کے اس شان میں، تلوار کی شان میں اللہ نے قصیدہ پڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو جو کوئی بھی مقابلے میں آئے گا علی جیسا جوان نہیں ہوگا، جو کوئی بھی مقابلے میں آئے گا علی جیسی تلوار نہیں ہوگی. بھائی فرق کیا ہے؟ دشمنوں کی تلواریں پوری توجہ، دشمنوں کی تلواریں اگر میدان میں چلتی تھی تو شکلیں دیکھ کر علی کی تلوار نسلیں دیکھ کر. اور جو فرمایا علی کی تلوار چلتی تھی، یہی فرق تھا کہ نسلیں دیکھ کر، سب کی تلواریں شکلیں دیکھ کر چلتی تھیں، لیکن علی کی تلوار نسلیں دیکھ کر. تو علی کا لوہا، توجہ فرمائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کا وہ لوہا ہوگا کہ جو منافقین، کفار، مشرکین ان کے سامنے، یعنی قرآن اگر کسی بات کی سند دے دے تو ہمارے لیے اس بات ہو جاتا ہے، ثبوت ہو جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہ ہم نے آسمان سے میزان بھیجا، کتاب بھیجی اور لوہا نازل کیا. اس کے بعد قرآن کہہ رہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. پوری توجہ چاہوں گا کہ وہ کون ہے، توجہ فرمائیں، کہ جو غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ہاں توجہ فرمائیں بھائی، خدا کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُولُهُ بِالْغَیب. وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد. بھائی اللہ کے لیے کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اسلام کے فرقے کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، تو سب ایک زبان ہو کے کہے گا کہ خدا وہ جو وحدہ لا شریک، خدا وہ کہ جو علی کل شیء قدیر، کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو میرا یہاں پر سوال کہ خدا جب ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ؟ وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی مدد کر رہا ہے؟ ہاں توجہ فرمائیں بھائی، خدا تو وہ ہے کہ جو ہر شے پہ قادر. اگر اللہ ہر شے پہ قادر نہ ہو تو خدا نہ رہے. ہاں توجہ فرمائیں بھائی، خدا اگر ہر شے پر، ہمارا کانسیپٹ، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ خدا ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، ہر شے پہ اختیار رکھنے والا. اگر خدا ہر شے پہ اختیار نہ رکھے تو بھائی مدد تو وہ مانگتا ہے کہ جو مجبور ہوتا ہے، اور خدا کی ذات وہ کہ اگر مجبور ہو جائے تو خدا نہ رہے. توجہ فرمائے بھائی، خدا پھر کیوں کہہ رہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُولُهُ بِالْغَیب؟ وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی اور ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو مفسرین نے، علماء نے یہاں لکھا کہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی مدد نہیں ہے بلکہ دین کی مدد ہے، شریعت کی مدد ہے. خدا یہاں پر دین کی مدد کہہ رہا ہے، شریعت کی مدد کہہ رہا ہے. تو معلوم چلا اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُولُهُ بِالْغَیب، وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر دین کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا ہے. ہاں تھوڑی توجہ فرمائے، وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر. اب انشاءاللہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس بحث کو چھوڑوں، اگلی گفتگو میں انشاءاللہ مدد اور اللہ کے اس تصور پہ گفتگو کی جائے گی. اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ وہ کون ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیب. وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی اور ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کون ہے بھائی؟ نماز میں ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز میں تو یہ سورہ ضرور پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس خدا کی کہ جو عالمین کا رب ہے. توجہ فرمائے، یعنی جو اللہ کی ذات عالمین کے لیے، اللہ کی ذات عالمین کے لیے. بھائی پوری توجہ، کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی. اور کس کی مدد کرتا ہے؟ رسولوں کی. رسول کون ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رسول وہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بھائی توجہ فرمائے، پہلے کس کی مدد؟ خدا کی مدد. خدا کون؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ذات عالمینی ہے. اس کے بعد کس کی مدد؟ رسول کی مدد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول کی ذات عالمینی ہے. اس کے بعد مالک کوئی اور، کہا پڑھو قرآن. اللہ سورہ فرقان میں کہہ رہا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے جب قرآن کو نازل کیا، بھیجا، تو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا. توجہ فرمائے، یعنی تیسری شے کون سی عالمینی؟ کتاب اللہ عالمینی. پہلے خود خدا کی ذات عالمینی، دوسرے رسول اللہ عالمینی، تیسرے کتاب اللہ عالمینی. مالک کوئی اور ہے شے کہ جو عالمین کے لیے ہو؟ تو خود قرآن آگے بڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ جب ہم نے اس خانہ خدا کو قبلہ بنایا، پہلے گھر کو قبلہ بنایا، ہدی للعالمین، تو عالمین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. توجہ فرمائے، پہلے گھر کو، یعنی 4 چیزیں نظر آئیں کہ جو عالمین کے لیے. قرآن کہہ رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیب. وہ کون ہے؟ تو آئیے تلاش کریں کہ وہ کون ہے جو پردے میں رہ کر، غیب میں رہ کر اللہ کی مدد، رسولوں کی مدد، بھائی توجہ فرمائے کرتا ہے. تو کون مدد کرے گا؟ کہا کہ یہ 4 چیزیں، یعنی کون کون سی؟ یعنی خدا، بیت اللہ، کتاب اللہ اور خود رسول اللہ کا ایک وقت میں جس کا رشتہ ان 4 چیزوں سے ہوگا.
توجہ فرمائے. ایک وقت میں جس کا رشتہ ان چاروں چیزوں سے ہوگا وہی غیب میں رہ کر, وہی پردے میں رہ کر اللہ اور رسولوں کی مدد کرے گا. جب میں نے تاریخ کی ورق گردانی کی تو مجھے سوائے علی ابن ابی طالب کے مل جل کر بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد. اور جو فرمائے سوائے علی ابن ابی طالب کے مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ ایک وقت میں جو چاروں شے سے رشتہ, ایک وقت میں چاروں شے سے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل پہلے یہ کہ علی پیدا کہاں ہوئے, جو فرمائے علی پیدا کہاں ہوئے, کہا بیت اللہ میں, یعنی بیت اللہ سے رشتہ. علی کس کی آغوش میں علی نے آنکھوں کو کھولا, رسول کی آنکھ میں آغوش میں آنکھوں کھولا, رسول اللہ سے رشتہ. توجہ فرمائے, پیدا ہوئے تو نفس اللہ بن کر اللہ سے رشتہ, اور آنے کے بعد کون سی کتاب کی تلاوت کی, صلوات پڑھے محمد. مل جل کر بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد. پیدا ہوئے تو آسمانی کتابوں کی تلاوت کی, تو پھر کتاب اللہ سے رشتہ. اچھا دیکھیے اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مولود حرم جب آغوش رسول میں آئے تو آنے کے بعد علی نے جب کلام کیا تو علی نے آسمانی کتابوں کی تلاوت سنا کی. اچھا یہ حدیث, یہ واقعہ صرف ہماری کتب میں نہیں موجود ہے, اہل سنت برادران کی کتابوں میں موجود ہے, اس میں بھی یہ نقل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر امت مسلمہ بگڑ جاتی ہے, توجہ فرمائیں, بگڑ جاتی ہے. کہتی ہے آپ کیا معاذ اللہ رسول کو قرآن نہیں آتا تھا, کیا معاذ اللہ رسول قرآن نہیں جانتے تھے. بھائی یہ بات آپ نہ کہیں تو اچھا ہے, ہم نے رسول کو امی نہیں کہا ہے, ہم نے رسول کو امی نہیں کہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. کیا معاذ اللہ رسول کو قرآن نہیں آتا تھا, رسول قرآن کی تلاوت نہیں جانتے تھے. آپ یہ کہہ دیتے اور علی کو آپ بڑھا دیتے ہیں اور رسول کو معاذ اللہ گھٹا دیتے ہیں. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رسول نے جب علی کو آغوش میں لیا تو کیا جملہ کہا, کہا یا علی آپ نے تورات صاحب تورات سے بہتر پڑھی, آپ نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی, آپ نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھا, اور آپ نے قرآن ویسی پڑھا کہ جیسی میں پڑھتا, جیسی میں پڑھتا. اگر رسول کو قرآن نہ آتا تو رسول تصدیق کہاں سے کرتے, رسول تصدیق کہاں سے کرتے. تو ہم نہ علی کو بڑھاتے ہیں نہ ہم رسول کو گھٹاتے ہیں, بس تمہارے علم و فہم اور ادراک کا فرق ہے. بھائی سنو, رسول بھلا کس کو قرآن سناتے تو ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی کہاں تھا, ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی کہاں تھا. قرآن بھلا کس کو سناتے ہی محمد, قرآن کسی اور کو. قرآن بھلا کس کو سناتے ہی محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی کہاں تھا. بھائی سننے والا بھی تو کوئی چاہیے, تصدیق کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے. اب وہی سن سکتا ہے, وہی سنا سکتا ہے کہ آغوش رسول ہو, سماعت امامت ہو, بولنے والا امام ہو, سننے والا رسول ہو. بھائی سننے سنانے والا معصوم ہو, تب تو تصدیق ہوگی نا. کیا رسول عرب کے بدوؤں کے سامنے کہ جو صرف 7 پڑھے لکھے کہ جب ہجرت رسول نے کی تو ان کے درمیان اس سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہ تھا. بھائی جو 7 پر سمٹ جائے وہ رسول کا ساتھ کیا دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. جو رسول کا ساتھ کیا دے گا وہ اس بات کو کہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ اور ان کے رسولوں کی مدد کرنے والا ہے, اور سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ذات نہیں. اور مفصل حدیثیں موجود ہیں کہ رسول نے فرمایا
کہ یا علی آپ وہ ہیں کہ نصرت کل نبی سر وبادی، اے علی آپ نے غیب میں رہ کر چھپ کر رسولوں کی مدد کی، حدیث ہے رسول کی، اور علی کی ذات کے علاوہ کوئی وہ نہیں۔ اور عزیزو، یہ علی ابن ابی طالب، یہ اولاد معصومین، یہ اولاد علی کا ذکر ہے، اور یہ ان کا فضائل و کرم، یہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جو ہم اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ عزیزو، انشاءاللہ اس کی گفتگو آگے آپ کے سامنے ہوگی، جو مجھے وقت معینہ بیان کیا گیا ہے 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 50 منٹ کے آس پاس ہونے والا ہے۔ تو رسول اور اولاد رسول، اس ذکر کو آگے لے جانے والے، اس کتاب کی تلاوت کرنے والے، عزیزو کیوں نہ ہو کہ جب اسلام پر کوئی وقت آیا، اسلام پر کوئی بات بنی، تو سوائے ان کے کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا کہ جس نے اسلام کی مدد کی ہو، اسلام کی نصرت کی ہو، چاہے وہ تلوار کے ذریعے سے نصرت رہی ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے سے نصرت رہی ہو، چاہے وہ قربانی پیش کر کے نصرت رہی ہو، سوائے اولاد فاطمہ اولاد علی کے کوئی دوسرا نہیں تھا کہ جس نے قربانی کے ذریعے سے نصرت کی ہو۔ آپ نے بہت سی تاریخیں دیکھی ہوں گی، بہت سی جنگیں دیکھی ہوں گی، بہت سی لڑائیاں جنگ دیکھی ہوں گی، کہ آپ نے جنگ کا اصول تو یہی دیکھا نا کہ تلوار کے مقابلے میں تلوار کو لایا جاتا ہے، نیزوں کے مقابلے میں نیزوں کو لایا جاتا ہے، تیر کے مقابلے میں تیر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کربلا واحد وہ جنگ ہے کہ تلوار کے مقابلے میں بازو کو پیش کیا گیا، تیر کے مقابلے میں گلے کو پیش کیا گیا، نیزے کے مقابلے میں سینے کو پیش کیا گیا۔ اور عزیزو، آپ نے یہ جنگ اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی کہ جہاں پر جوان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جایا جائے، جوانوں کے ساتھ گھر کی خواتینوں کو لے جایا جائے۔ یہ اسلام کی واحد جنگ ہے کہ جہاں پر خواتین بھی جا رہی ہے، جہاں پر بچے بھی جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اس کا راز تو بعد 10 محرم کھلا کہ جب حسین شہید کر دیے گئے تو انہی بچوں کو اسیر بنا کر انہی خواتینوں کو بے مخنہ و چادر دیار بدیار پھرایا گیا، کوچا بکوچا پھرایا گیا۔ عزیزو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس بپا ہوتی ہے تو مجلس میں کوئی آئے نہ آئے لیکن پنجتن ضرور آتے ہیں۔ جب پنجتن آتے ہیں تو سب کے بیٹھنے کی جگہ معین ہے، کوئی صدر مجلس بیٹھتا ہے، کوئی دائیں جانب بیٹھتا ہے، کوئی بائیں جانب بیٹھتا ہے، لیکن حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ رومال لے کر کبھی سزادار کے پاس، کبھی سزادار کے پاس، ارے لاؤ لاؤ میرے حسین کے اشکوں کا نذرانہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس بپا ہوتی ہے تو اپنی دادی کے ساتھ 4 سال کی بچی بھی تشریف لاتی ہے۔ جب آپ کو روتا ہوا وہ بچی دیکھتی ہے تو دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ کون لوگ ہیں؟ اے بیٹی، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ جناب سکینہ ایک جملہ کہتی ہے، اے دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو ہم پر 2 ظلم نہ ہوتے۔ پہلا ظلم یہ کہ میرے بھائی کو پیاسا شہید نہ کیا جاتا، دوسرا مجھے تماچے نہ لگائے جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جانتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ آج پہلی سفر ہے۔ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جب اہل حرام بازار و شام میں داخل ہوئے، اہل حرام دربار شام میں آئے۔ علامہ حسن شیرازی تحریر فرماتے ہیں کہ جب واعظ خطیب منبر پہ گیا اور اس نے ایک جملہ پڑھا، جانتے ہیں کون سا جملہ؟ واعظ نے جیسے ہی کہا کہ ہائے زندان شام اور علی کی بیٹی زینب،
علی کی بیٹی زینب جیسے ہی وائس خطیب نے یہ جملہ کہا، علامہ حسن شیرازی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو یہاں پر گریہ کر لینے دو۔ خطیب ٹھہرا، کہا آقا کیا وجہ ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ کہا تم نے یہ جملہ آسانی سے کہہ دیا کہ ہائے زندان شام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام اور علی کی بیٹیاں۔ سنو وہ بازار شام ایسا تھا کہ جہاں پر علی کی بیٹیاں نہ جانے کتنی آزادے۔ جزاکم اللہ عزیز، رونے میں بخل نہ کریے گا، یہ ایام شروع ہو رہے ہیں کہ آپ نے محرم میں حسین پہ گریہ کیا۔ یہ ایام وہ ہے کہ جو اولاد حسین، حسین کی بہنوں اور حسین کے بیٹے پہ رونے کے ایام ہیں۔ عزیزو شام کا مرحلہ بڑا عجب مرحلہ رہا ہے۔ شام کا مرحلہ کیا رہا؟ ملحال نے جب امام سے سوال کیا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف محاذ کربلا پہ کہاں ہوئی، تو امام نے ایک ہی جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ وہ شام کی منزل تھی کہ جو مجھ پر بہت ظلم ہوا، مولا آپ نے کربلا کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کربلا کا ذکر نہ کیا مولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے جملہ کہا، اے منحال تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف سے بتا، شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن ماں بہنوں کا بے پردہ دربار میں جانا، جزاکم اللہ، ماں بہنوں کا بے پردہ دربار میں جانا یہ کیسے ہماری میراث ہے؟ منحال تو جانتا ہے کہ دربار شام میں، بازار شام میں ہم پر کیا ظلم ہوا، ہم پہ کیا مظالم ہوئے۔ مولا بیان فرمائے، امام بیان کرتے ہیں، چند جملے سن لیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ناکوں کی مہار کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا تو کوئی مجھ پر گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی مجھ پر پتھر برساتا تھا، کوئی مجھ پر آگ برساتا تھا۔ اے منحال میں اتنا مجبور تھا کہ گلے میں ٹوق تھا، ہاتھ میں بیڑیاں تھی، پاؤں میں زنجیریں تھی۔ اے منحال جب امامے پہ آگ گرتی تھی تو میں ہاتھ بڑھا کر اس آگ کو جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اے منحال وہ آگ جلتی رہتی تھی۔ میرا ماما، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اے منحال وہ آگ جلتی رہتی تھی، میرا ماما جلتا رہتا تھا۔ عزیز و روایت کہتی ہے، بس دو جملے سن لیں، میں نے مجلس تمام کی۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ دربار شام میں پہنچنے والا ہوا تو مقتل کہتا ہے کہ بازار شام سے دربار شام کا فاصلہ جانتے ہیں کتنے قدم کا ہے؟ روایت نے 40 قدم لکھا کہ اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں، لیکن معصومین کی اولادوں کو ایک پہر گزر گیا اس بازار سے دربار میں آنے کے لیے۔ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ وہ نرغے آدھا، وہ شامیوں کا ہجوم، جب اہل حرم قدم بڑھاتے تو کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ برساتا، کوئی پتھر مارتا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک صحابہ امام حسین کہ جن کو خبر نہ تھی کہ مولا کربلا میں مارے گئے، بیمار کے پاس آئے، سید سجاد سے گفتگو کی، اے بیمار یہ بتا کہ یہ سیدانیاں، یہ بیویاں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب یہ آگے بڑھتی ہیں تو ان کے پاؤں سے خون جاری ہوتا ہے۔ امام تڑپ گئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ان کی نالیں ٹوٹ گئی ہے، جب یہ قدم رکھتی ہے تو ان کا پاؤں اتنا زخمی ہے۔
جزاکم اللہ اتنا زخمی ہے کہ یہ جب قدم رکھتے ہیں تو خون قدم سے جاری ہے. اللہ اللہ سوچیں کتنا ظلم ہوا اہل حرم پر کہ سر سے بھی خون جاری ہے, پاؤں سے بھی خون جاری ہے. اہل حرم جب پہنچے تو ایک منظر بس پڑھ دوں گا اور آپ کی زحمت تمام, میں نے مجلس تمام کی. روایت کہتی ہے عزیز و مصائب ہولے, روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ دربار میں داخل ہوا تو یزید نے سوال کیا کہ اس میں حسین کی 4 سال کی بچی کون ہے؟ وہ بچی پھوپھی کے سامنے سے پیچھے ہوئی, پھوپھی اماں یزید سے مجھے بچا لو, پھوپھی اماں یزید کے ظلم سے بچا لو. روایت کہتی ہے کہ وہ بچی کو پیش کیا جائے. سکینہ آئی, کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے, تو اپنے بابا سے بڑی پیار کرتی ہے. کہا ہاں ہاں میں بھی پیار کرتی ہوں, میرا بابا بھی پیار کرتا ہے. کہا تب مانوں گا کہ یہ دست میں رکھا ہوا سر جب خود اٹھ گا تیری آغوش میں آئے. روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا, اے بابا یہ امتی ہماری محبت کا امتحان لے رہے ہیں, اے بابا ہماری محبت کا امتحان نہ ہو. سر حسین اٹھا, آغوش سکینہ میں آیا, سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھا. انا للہ وانا الیہ راجعون بحق زہرا وابیہ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان پریشان آج ہم کی پریشانی دور فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل فرما. پروردگارہ جو برادران برسر روزگار ہیں, روزی روٹی میں مشکل ہے, ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو برادران برسر تعلیم ہے, تعلیم کے میدان میں مشکلات ہیں, ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ سب سے بہتر سب سے اعلیٰ دعا کے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے چاہنے والوں میں, ان کے ناصروں میں ہمارا بھی شمار فرما. امین حسین. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین وعلی انصار الحسین. انا بنت الحسین 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 انا بسد گریا زاری یہ کہتی تھی سکینہ ہمیں راز نہ آیا محرم کا مہینہ کٹے امو کے شانے جدا بھائی کا سینہ چڑھا 9 کے زنا پر سارے شاہ مدینہ میرے چھینو نہ بندے مجھے مارو نہ درے میرے چھینو نہ بندے مجھے مارو نہ درے انا بنت الحسین انا بنت الحسین انا بنت الحسین انا بنت الحسین انا بنت
چلے آتے چچا جان جو دریا سے پلٹ کر بتا دیتی کہ کس نے میرے چھینے ہے گوہر، لگے کتنے تماچے میرے پھول سے منہ پر، چینی کس طرح سر سے میری چھوٹی سی چادر، کہاں لایا مقدر میں بلوے میں کھلے سر، کہاں لایا مقدر میں کھلے سر، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا میں تھی اپنے بیدر کی نگاہوں کا اجالا، میری اماں نے مجھ کو بڑے نازوں سے پالا، کبھی دھوپ میں ہم کو پھوپھی نے نہ نکالا، چچا جان کے گلے کا بنی رہتی تھی مالا، میرے رتبے کو سمجھو تماچے نہ لگاؤ، میرے رتبے کو سمجھو تماچے نہ لگاؤ، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا میرے امو کے سر کو کیا تم نے دوبارہ، کبھی سینے میں اکبر کے ہے نیزہ اتارا، کئی دن کی آتش میں میرے باپ کو مارا، ترس کھاؤ ہماری یتیمی پہ خدا را، مجھے یوں نہ گھسیٹو میرا سر بھی تو دیکھو، مجھے یوں نہ گھسیٹو میرا سر بھی تو دیکھو، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت پہاڑ ایسے سروں پر غریبوں کے ہے ٹوٹے، کیا قتل گھرانہ گھر ایسا بھی چھوڑے، شہیدوں کے کلیجے پہ دوڑا دیے گھوڑے، رہے منہ پہ تماچے کئی پوشت پہ کوڑے، وطن اپنا مدینہ میرا نام سکینہ، وطن اپنا مدینہ میرا نام سکینہ، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا آنا بنت الحسین، مجھے راستہ نجف کا کوئی آ کے بتائے، میرے دادا سے للہ مجھے جلد ملا دے، لہو کانوں کا اپنے یتیموں کو دکھا دے، جلا کس طرح دامن سکینہ کا سنا دے، میرے دل کو نہ توڑو میرا راستہ چھوڑو، میرے دل کو نہ توڑو میرا راستہ چھوڑو، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا بنت الحسین، آنا میری پھوپھیا تمہاری نبی کی ہے نوازی، کئی دن کی ہے بھوکی کئی دن کی ہے پیاسی، سنی تم نے نہ ان کی کوئی بات ذرا سی، ردا چھننے دے اس کے ہے چہروں پہ اداسی،
گلا کر دوں گی جو رب سے بچو گے نہ غضب سے، گلا کر دوں جو رب سے بچو گے نہ غضب سے، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا وہ جو ننھا سا لاشا لحد سے ہے نکالا، میرا بھیا ہے چھوٹا کئی روز کا پیاسا، ملا پانی کے بدلے جسے تیر سے شعبہ، میری اماں کے آگے گلا کاٹا ہے جس کا، کفن جس نے نہ پہنا اسی کی ہوں میں بہنا، کفن جس نے نہ پہنا اسی کی ہوں میں بہنا، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین، انا بنت الحسین۔ کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، چہرے پہ تیرے خون یہ کیسا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، پیاسے ہیں 3 روز سے زخموں سے چور ہے، تو سامنے ہے میرے وہ آنکھوں سے دور ہے، پیاسے ہیں 3 روز سے زخموں سے چور ہے، تو سامنے ہے میرے وہ آنکھوں سے دور ہے، کس حال میں تو چھوڑ کے آیا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے آئے گر رحم کس کو بھلا تشنہ کام پر، جنگل میں چھوڑ آیا ہے تو کس مقام پر، آئے گر رحم کس کو بھلا تشنہ کام پر، جنگل میں چھوڑ آیا ہے تو کس مقام پر، بابا سے کتنی دور پہ دریا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجلال، بابا کے ذوالجلال، بابا رخصت کے وقت ان سے لپٹ کر میں روئی تھی، کچھ دیر پہلے میں ابھی سینے پہ سوئی تھی، رخصت کے وقت ان
کچھ دیر پہلے میں ابھی سینے پہ سوئی تھی، کیا یاد ان کو اپنی سکینہ ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا۔ تو بھی لہو لہان ہے آخر ہوا ہے کیا، دل میرا بیٹھ جاتا ہے جلدی مجھے بتا، تو بھی لہو لہان ہے آخر ہوا ہے کیا، دل میرا بیٹھ جاتا ہے جلدی مجھے بتا، کیوں اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجنا، بابا بابا اپنی وفا پہ حرف بھی آنے نہیں دیا، بابا کی طرح تو نے بھی پانی نہیں پیا، اپنی وفا پہ حرف بھی آنے نہیں دیا، بابا کی طرح تو نے بھی پانی نہیں پیا، تو بھی تو 3 روز سے پیاسا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، لے کر گیا تھا شہ کو وفادار کی طرح، واپس ہوا ہے رنگ سے عزادار کی طرح، لے کر گیا تھا شہ کو وفادار کی طرح، واپس ہوا ہے رنگ سے عزادار کی طرح، کیسے کہیں جو دیکھ کے آیا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، کچھ تو بتا کہاں میرا بابا ہے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا، بابا کے ذوالجنا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مدفوع بعرض دوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔